کوئی گھر تو مجھے ایسا دکھاؤ جس گھر کے اندر اولاد کے سکھ سے باپ خوش ہو. کوئی اتنا بڑا جگرا چاہیے. جھانکو چھلنی پڑا ہے جگر اندر سے داغ داغ ہو چکا. یقین جانو جوان 4 پتروں نو دیکھ کے 70 سال کا بوڑھا کہتا اللہ بس ہن موت ہی دے دے. 4 بچوں کی بویں ایک ساس کو 2 روٹیاں نہیں دے سکتی, پھر وہ موت نہ مانگے اور تو کیا مانگے. گھر کے اندر جھگڑا ہوا, کس بات پر لڑائی ہو گئی. 9 لڑکے اپنے گھر چلی گئی, میکے چلی گئی, دوسری بھی چلی گئی, تیسری. پنچایت کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے, چودھری صاحب فیصلہ کر رہے ہیں کی ہویا. 4 انویں کہتی ہیں ہمارے سے ساس کے کپڑے دھوئے نہیں جاتے. تو پھر میرے عزیزو بتاؤ اس کو ہم پہ کرونے نہیں آئیں گے تو اور کیا آئیں گے. پڑوس میں جا کے سسر کے گلے کرتی ہو, کہتی ہو بڑھڑا کھنگدا رہندا ہے, مردہ بھی نہیں, جان بھی نہیں چھڑدا. میرے مردی قسم دی کمائی تو ساری اس کی بیماری پہ لگتی ہے, بتا میرے بچے کیا کریں گے. اور نا اس سسر کو اپنا باپ سمجھ, لگا دے اپنا زیور بیچ کے اس کی دوائی پر لگا, اگر نہ اسے دھکے دے گی تو اللہ تیرے بچے کو بھی ریڑھی لگانے پہ مجبور کرے گا. اے گھروں کو جنت بناؤ, گھروں کو جہنم نہ بناؤ. کیسے مسلمان ہو, جلسے حسین کے کرواتے ہو اور سارا طریقہ اس کی ماں کی مخالفت کا کر رہی ہو. کربلا کے شہید کا واقعہ سن کے چیخیں مار مار کے روتی ہو اور اس کی ماں کی مخالفت کرتے تمہیں شرم نہیں آتی. 4 گھر کے افراد نے روزہ رکھا ہوا, حسن حسین نے, علی پاک نے, فاطمہ پاک نے روزہ رکھا ہوا. حضرت علی اتنا آٹا لے کے آئے کہ 4 پیڑے بن گئے, روٹی تیار ہو گئی, چاروں کے آگے رکھی. ادھر آواز آئی افطار کر لو مسلمان, روزے کا وقت ہو گیا, افطاری کا وقت ہو گیا. ہر ایک نے پانی کے ساتھ سالن کے ساتھ اپنے اپنے حصے کی روٹی کھائی. بی بی پاک نے آدھی روٹی کھائی, آدھی دوپٹے میں لپیٹ کے اپنی بغل میں دبا لی. علی پاک کہ جی مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دے, میں اپنے ابا کے گھر سے ہوں. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا, روٹی بابے کے لیے لے کے جا رہی ہے. میں نے کہا فاطمہ تجھے کون روک سکتا ہے. حضرت فاطمہ گئی, ابا سے ملاقات گھر کے بوئے دروازے پہ ہوئی. فاطمہ کہاں آئی, کہ ابا ذرا اندر تو چلو. اندر تشریف لے گئے, اللہ اکبر, اندر تشریف لے گئے. اپنے پلے اپنے دامن کو کھولا, آدھی روٹی نکالی, پلیٹ میں نہ رکھی, ہاتھ کی ہتھیلی پر, اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے ٹکڑا توڑا باپ کے منہ میں ڈال دیا. کیا وہ منظر ہوگا, آسمان کے فرشتے جب دیکھ رہے ہوں گے. عورت بھی پاک, وہ جنتی عورتوں کی سردار, یہ نبیوں کا سردار, جب بیٹی باپ کو روٹی لقمے بنا بنا کے کھاتی ہوگی, اور یہ منظر یاد کر کے رات کو سوتے ہوئے ذرا رو کے دکھا دینا. اللہ اکبر, کیا تیرے گھر میں بھی کوئی ایسی بیٹی ہے جو تجھے لقمے بنا بنا کے کھلائے؟ تیرے گھر میں بھی کوئی ایسا بیٹا ہے جو رات کو تیرے کھٹڑے کے ساتھ چرپائی جوڑ کے سوئے کہ میرا باپ کھانسی کا مریض ہے, اسے کھانسی ہوتی ہے, یہ ساری رات کھو کھو کرتا ہے, اس کے گلے کتوں کی طرح بھونکتا بازاروں میں پھرتا ہے, اور کبھی کھانسی کرتے باپ کی کمر پہ ہاتھ پھیرا. وہ منظر یاد کر جب چھوٹا سا تھا, بازار سے چولی اٹھلی کی ٹافی لائی, تیرے حلق میں پھنس گئی, تیرے باپ کے آنسو نکل گئے تھے. تیرا باپ تجھے اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا, اور 2 گھنٹے تیری کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور کہتا تھا پترا تو تے مینوں ڈرا ہی دتا, پترا تو تے میری جان نکل دیتی. اور جب تیرے حلق کے اندر ٹافی پھنسی, تیرے باپ کی جان نکل گئی. اور آج تیرے باپ کا سانس پھنس گیا, تیری بھی جان نکل گئی. باپ بیٹی کا یہ منظر دیکھ رہا ہے, بیٹی سے رانگ نہ گیا, باپ کی پلکیں آنکھوں کی گیلی ہوئی اور آنسو نکل کے رخسار پہ گرے. بیٹی نے روٹی کھلاتے پوچھا کیوں؟ خاموش. دوسرا لقمہ منہ میں, خاموش. تیسرا لقمہ,
بالآخر سیدہ سے رہا نہ گیا، ابا جان بتا کتنے دل کے بعد روٹی کھائی؟ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ہمیشہ دکھوں میں دعا دینے والا نبی بچی سے پوچھ کے رونے لگ گیا کہ بیٹی میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، تو بتاتے دسترخوان پہ کتنے دن کے بعد روٹی آئی؟ سیدہ کے ہنجو نکلے ہو کا بھر کے کہا ابا 3 دن بھوکے گزر گئے، آج ایک روٹی ملی۔ برکی والا توڑتے توڑتے ابا تو یاد آ گیا۔ میں نے کہا فاطمہ تو نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی، تیرے باپ کے گھر میں پتہ نہیں کتنے دن سے چولہا جلا اپنی جلا، ابا میں روٹی چھوڑ کے تیرے پاس آ گئی۔ نبوت نے روٹی چباتے چباتے اپنے چہرے اپنے منہ کو روک دیا اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی خدا تیرا بھلا کرے، اگر آج تو روٹی لے کے نہ آتی تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کے بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ سیدہ روٹی چھوڑ کر باپ کے گلے سے رکھ کے رونے لگ گئی کہ مجھے 3 دن کے بعد ملی، آپ کو 4 دن کے بعد ملی، اور میرا باپ کل پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، نہ ملے تو تو کیا کرے گا اور میں کیا کروں؟ فرمایا بیٹی اگر تیرے دسترخوان پہ روٹی نہ آئی تو صبر کرنا، میرے گھر میں نہ آئی تو میں صبر کروں گا۔ ابا جان اس سے ہماری ذات کو فائدہ ہوگا یا حسین کے نانے کی امت کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ نبوت نے اپنے آنسو صاف کیے، فرمایا بیٹی روٹی تجھے نہ ملے تو صبر کرنا، مجھے نہ ملے میں صبر کروں گا، اللہ جل شانہ ہمارے صبر کے بدلے میری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ محترم میرے دوستوں بزرگوں، آج کوک کا بائی کاٹ کر دیا، اس سے میرے عزیزوں اللہ کی قسم یہود و نصارہ کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا حضور کی سیرت اپنانے سے نقصان پہنچے گا۔ آج بائی کاٹ کر کہ داڑھی نہیں کٹانی، کالر والا قمیض نہیں پہننا، گور گھیرے والا دامن نہیں پہننا، کھلے بازو والا میرے کرتا پہننا ہے، چکور دامن پہننا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنی ہے، چیر میرے مانگ بگی سجی کھبی نہیں بلکہ اوپر کی طرف بال کرنے ہیں، سر پہ ٹوپی پگڑی سجانی اور چہرے پر سنت رسول سجانی۔ اللہ کی قسم یہ ایک مسلمان 1,00,000 کافروں پہ بھاری ہو جائے گا، ورنہ پورا پاکستان کوک چھوڑ دے ٹھیک ہے، یا تو روپوں میں بک رہی ہے، اگلے ملک دوسرے ملکوں میں ڈالر پاؤنڈ میں بک رہی ہے، وہ کہتا تم کوک کے چکر میں لگے ہوئے ہم نے ختم نبوت کی پگڑی پر ہی حملہ کر دیا۔ ٹھیک ہے ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، ان کا معاشی نقصان ہوگا، لیکن میرے عزیزوں ان کا معاشی نقصان کرتے کرتے اپنی زندگیوں کا تو نقصان مت کرو۔